سیف الخان عباسی صاحب، جو 2-3 انٹرسٹنگ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں یہ عید ہالیڈیز کے درمیان میں، ایک تو عاطف خان صاحب کے کچھ ساتھی آئے ہوئے تھے امریکہ سے جن کی ملاقاتیں ہوئی ہیں یہاں کافی انفلوئنشل لوگوں سے. کافی دنوں سے یہاں علی امین گنڈاپور جو چیف منسٹر ہیں کے پی کے، وہ یہاں تھے اسلام آباد میں، اور ان کی بھی عمران سے ملاقات ہوئی ہے. اینڈ آئی تھنک میں اپنے وہ رپورٹر سے پوچھ رہا تھا، وی آر ایکسپیکٹنگ کہ شاید ان کی ان اے ڈے اور 2 ہو سکتا ہے کوئی پریس کانفرنس ہو اسی ریکنسلیشن، پولیٹیکل ریکنسلیشن والے ایشو کے اوپر. آپ اس کے کافی بڑے رہے ہیں ٹارچ بیئرر کے، سیاسی مفاہمت آگے بڑھنی چاہیے. اب آپ بتائیے کوئی راستہ نکلتا ہے؟ نہیں، اس کے علاوہ ہے راستہ کوئی نہیں. آج آپ بلوچستان کا مسئلہ دیکھ لیں، کے پی کے مسائل دیکھ لیں، ملک کی سیاست کے مسائل دیکھ لیں، معیشت کو دیکھ لیں، آپ جس چیز پر بھی جو ایشوز ہیں پاکستان کے، ان کا صرف آج ایک حل ہے کہ پولیٹیکل ریکنسیلیشن ہو اور ملک کا نظام آپ واپس آئین کے مطابق اور قانون کے مطابق لے کر آئیں. اس کا کوئی اور حل نہیں. عباسی صاحب، آپ ریکنسلیشن کی بات کر رہے تھے، تو آگے کیسے بڑھا جائے؟ یہاں پر وہ سیاسی قداور شخصیت کسی ایک کو رول ادا کرنا پڑے گا اس معاملے کو لے کر آگے چلے. دیکھیں، قداور تو سارے ہی ہیں لیکن سوچ چاہیے. اور سب سے پہلے یہ جو ہم نے نفرت بنا لی ہے نا، سیاست اور دشمنی بنا لی ہے، یہ ہمیں ختم کرنی پڑے گی. کل میں گیا تھا ایک جگہ دعا کرنے، تو وہاں کچھ لوگوں نے کہا کہ ہمارے گھر بھی آ جائیں. تو میں بڑی تکلیف ہوئی، یقین کریں. ان کے گھر میں پولیس داخل ہوئی اور پورا گھر توڑ کے، یہ ایک گاؤں میں گھر ہے. آپ کے اپنے گاؤں میں؟ جی نہیں، میرے اپنے گاؤں میں نہیں، یہاں نزدیک، یہاں سے کوئی 40 منٹ کے فاصلے پر گاؤں ہے. یہ تحصیل مری کا ہی گاؤں ہے. پورا گھر توڑ کے چلے گئے، پورا گھر. مطلب باتھ روم، کچن، الماریاں، کھڑکیاں. میں حیران ہو گیا کہ میں زندگی میں کبھی ایسا حالات نہیں دیکھے. اور ان کے گھر میں شادی تھی، اور شادی کا سامان بھی توڑ کے چلے گئے. یہ حالت ہے آج ہماری سیاست کی. اور یہ سیاسی بنیاد؟ سیاسی بنیاد. دیکھیں، باقی تو وہ بہانے بنائے جاتے ہیں نا کہ وہ یہ تھا جی، وہ تھا جی. لیکن دنیا میں کون سی پولیس ہے جس کو کسی کا گھر توڑنے کا حق ہے؟ مجھے بتائیں. دنیا میں کوئی ایسا قانون ہے، پاکستان میں کوئی ایسا قانون ہے کہ پولیس آپ کے گھر میں داخل ہو کر آپ کا گھر توڑ کے چلی جائے اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو؟ یہ چیز آپ کو، یہ سوچ آپ کو ختم کرنی ہے، پھر جا کر آپ آگے معاملہ بڑھے گا. اور میں جتنا آپ دن ضائع کر رہے ہیں اس ریکنسیلیشن کے بغیر، ملک نہیں آگے چلے گا. کوئی اور راستہ نہیں. سر، وہ کہتے ہیں نا بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا؟ جس سے ڈسکشن کریں وہ سارے کہتے ہیں ہاں ہونا چاہیے، لیکن آگے کیسے چلانا ہے اس کے لیے کوئی تیار نہیں. سر، گھنٹی جس میں طاقت ہوتی ہے، گھنٹی کوئی باندھتا ہے. پرائم منسٹر کے پاس ہے تو وہ گھنٹی باندھے. آج دو ایک بنا ہوا ہے نا، ایک عمران خان صاحب ہیں، وہ جیل میں ہیں. اب وہ، ان کے پاس تو کوئی چوائس نہیں ہے. میں حقیقت سے کہتا ہوں، جو آدمی جیل میں، اس کو کوئی چوائس نہیں ہوتی. اس کو تو ایک کنفرنٹیشنل موڈ رکھنا پڑتا ہے، ورنہ وہ ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ اور کچھ ہوتا نہیں ہے نا. اگر آپ جیل میں ہو، ریکنسائل کر لیں تو پھر آپ کی نہ سیاست رہتی ہے نہ آپ کی ذات رہتی ہے. تو اس کو کنفرنٹیشنل موڈ رکھنا پڑتا ہے. تو اب جو یہاں پر ہیں، جو باہر ہیں، کم از کم سوچیں ہو کیا رہا ہے ملک کے اندر، لوگ کیا سوچ رہے ہیں. سروے کرا لیں نا. ہم بڑے سرویز کے بڑے شوقین ہیں. بڑی آج کل پاکستان میں ہائی کوالٹی سرویز آ گئے ہیں، ہر قسم کے سوالات، ہر قسم کی چیزیں آپ کو بتا دیتے ہیں. آپ پتہ کر لیں کیا ہے ملک کے لوگ کیا چاہتے ہیں. ہم تو لوگوں سے ملتے ہیں، ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی تکلیف میں ہے. اچھا، جو بلوچستان کی صورتحال ہے اور کے پی کی سچویشن ہے، وہاں ٹارگیٹ تو چاہے آپ پنجاب کو بیٹھ کے وہ لوگ کر رہے ہیں، کسی کو بھی کر رہے ہیں، لیکن پورے پنجاب میں آپ جا کے کسی کو پوچھیں گے تو سب سے پہلے وہ پریشانی بتائے گا تو وہ بلوچستان کی صورتحال پہ بتائے گا. جی، کے پی کی صورتحال پہ بتائے گا. وہ لگتا ہے ایسے ہی ہے کہ یہ سارا مسئلہ جو وہاں ہو رہا ہے ہمارے دلوں کے اندر ہے، لیکن حل کوئی نہیں ہے. پھر بھی انفارچونیٹلی ہم سارے کسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ اوپر سے اللہ میاں نے حل دینا ہے، ہمیں خود کچھ نہیں، ہم نے زحمت کرنی. سر، حل وہی ہے جو سارے پاکستان کا حل ہے. قانون کی حکمرانی ہو، لوگوں کا حق ان کو ملے، ان کے وسائل پر وہ اپنے نمائندے ان کے ہوں، ان کو عزت دیں. بلوچستان میں سب سے بڑا مسئلہ تو عزت کا ہے. ہم تو عزت بھی نہیں دے پاتے ان کو. میں تو 30 سال سے یہ معاملہ دیکھ رہا ہوں. مجھے تو 30 سال پہلے سے نظر آ رہا تھا کہ یہ بات بڑھتی جائے گی. جس طرح ہم ٹریٹ کرتے تھے بلوچستان کے لوگوں کو، جس دن، مجھے وہ بھولتا نہیں ہے، جس دن اکبر بگٹی کے کفن پر آپ نے اتنا بڑا تالا لگا کر اس کو دفن کیا، تو لوگ کیا سوچتے ہوں گے. سوچیں آپ کے گاؤں میں یہ اب بات ہو جائے، لوگ کیا سوچتے ہوں گے جس نے یہ کیا اس کے بارے میں. آپ کو یاد ہے وہ فوٹو بھی اس کے چھپا.
صرف عزت دیں، عزت دیں. یہ پاکستانی ہے، سارے پاکستان کے لوگ ہیں. یہ پتہ کریں کیوں لوگ آج ہتھیار اٹھا، نوجوان کیوں ہتھیار اٹھا کر آپ سے آج وہ دہشت گرد بن گیا، کیوں بن گیا؟ سوال تو یہ ہے. دہشت گردی کا مقابلہ کرنا اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، لیکن اس سے بڑی ذمہ داری ہے کہ کیوں یہ حالات یہاں تک پہنچے ہیں، یہ حالات کیوں پیدا ہوئے ہیں.